پھر آپ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ آخری وقت آئے تو دعا فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ مجھے یہ سکرات کی تکلیف میں میری مدد فرما، مجھے صبر اور حوصلہ عطا فرما۔ اپنے رب سے بار بار یہ دعا مانگ رہے تھے، حالانکہ موت کے فرشتے کو پابند کیا گیا تھا کہ میرے محبوب کو تکلیف بالکل مت دینا۔ اس طرح ان کی روح نکالنا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں ہوئی؟ علماء نے یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے، حدیثوں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ کسی کو 300 تلواروں سے کاٹو تو کم تکلیف ہوگی، سکرات کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں تو پابند کیا تھا موت کے فرشتے کو کہ میرے محبوب کو تکلیف نہیں دینا، پھر تکلیف کیوں ہوئی؟ عجیب نکتہ لکھا علماء نے، تکلیف اس لیے ہوئی کہ روح جانا نہیں چاہتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا آپ رہنا چاہیں تو رہ لیں، آنا چاہیں تو آ جائیں، تو انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا، لیکن روح جو جسم عنصری میں اور جسد پاکی میں رہ رہی تھی اس کو فرشتوں نے بہلایا، چل اللہ کا حکم ہے، ہم تجھے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، اور جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں، اعلیٰ علیین میں جو سب سے اونچا طبقہ ہے اس میں جو ہے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو روح نے کہا مجھے کون سی جنت دکھا رہے ہو تم، میں تو پہلے سے جنت میں رہ رہی ہوں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں رہ رہی ہوں، تو محمد رسول اللہ کا جسم جنت سے بھی اعلیٰ ہے، میں تو پہلے سے جنت میں ہوں۔ اسی کو شیخ الہند نے کہا تھا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ کشمکش ہوئی، روح نے کہا میں پہلے سے جنت میں ہوں، فرشتوں نے کہا نہیں ہم آپ کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی کشمکش میں فرشتوں نے روح کو کھینچا، روح نے پیچھے ہونا چاہا، اسی کشمکش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ جو ہے پسینے کے قطرے امڈ آئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جس برتن میں